السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے روش دل جو کہ تری حزینت الیاس کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی 7ویں اور آخری قسط۔ 1 گھنٹے بعد رات کے 1 بجے یہ منظر ایک ہسپتال کی راہداری کا تھا۔ ASP اکرم ادھر سے ادھر راہداری کے چکر لگا رہا تھا۔ آدم بالکل سن سا بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ایسے رکھے تھے جیسے اس کی گود میں کوئی ہو۔ اس کے سامنے حورین کا مسکراتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ حمزہ بینچ پر بیٹھا تھا، اس کا سر ہاتھوں میں گرا ہوا تھا، اس کی شرٹ خون میں لتھڑی ہوئی تھی، وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ اتنے میں آپریشن تھیٹر سے ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر حمزہ دوڑتا اس کی جانب لپکا، پیچھے سے آدم اور اکرم بھی اسی طرف آئے تھے۔ حمزہ نے خون آلود ہاتھوں سے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ڈاکٹر انکل، کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ میں اسے بات کر لوں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں امید، التجا، گزارش، سب کچھ تھا، جیسے ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے لفظ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کریں گے۔ بولے نا ڈاکٹر صاحب، آپ چپ کیوں ہیں؟ اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ جھنجھوڑا تھا۔ ڈاکٹر نے پیچھے کھڑے ASP اکرم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا۔ آئی ایم سوری، آپ کی پیشنٹ کی ڈیتھ تقریباً 40 سے 50 منٹ پہلے ہو چکی تھی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا، وہ چند منٹ کچھ بول ہی نہ سکا۔ تم پاگل ہو کیا سائیکو ڈاکٹر؟ بکواس مت کرو، حورین آپ ہی۔ وہ چیختا آپریشن تھیٹر کی جانب بھاگا تھا، جہاں سے نرس ایک باڈی کے منہ پر کپڑا ڈھانپ کر باڈی کو باہر لا رہی تھی۔ حمزہ میکان کے انداز میں اس جانب بھاگا تھا۔ ادھر آدم کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس وقت وہاں صرف ASP اکرم ہی اپنے ہوش میں تھا۔ 2 پولیس اہلکاروں سے آدم کو سنبھالنے کا کہہ کر وہ حمزہ کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا جانے لگا۔ اتنے میں اس کی جیب میں موجود موبائل تھر تھرایا تھا۔ اس نے موبائل پر نظر ڈالے بغیر کال اٹھا کر کان سے لگا لی۔ وہ بھی تیز تیز چل رہا تھا۔ دوسری طرف سے فوراً سوال آیا تھا، حورین مل گئی؟ یہ آواز بینش کی تھی۔ اکرم کے قدم زنجیر ہو گئے، اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ ایک بار پھر اس کی سماعت میں بینش کی آواز آئی تھی، حورین مل گئی؟ اکرم کی حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی، ہاں حورین مل گئی۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ ٹوٹو کی آواز کے ساتھ فون کٹ گیا۔ اس نے اسکرین چہرے کے آگے کر کے دیکھی تو سگنلز ڈراپ ہو گئے تھے۔ اس نے دوبارہ کال میں لانے کی کوشش کی مگر کال نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، حمزہ زور زور سے رو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر حورین کے ماتھے پر ٹکایا ہوا تھا، وہ بلک رہا تھا۔ رات کے 1:30 پر پورے ہسپتال میں صرف حمزہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ رات 12 بجے 2 گھنٹے پہلے راہیل نیند سے جاگا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور شام میں شاور لے کر سو گیا تھا۔ اب اس نے اٹھ کر موبائل چارج سے نکال کر آن کیا تھا۔ موبائل آن ہوتے ہی اس کے سامنے نیب کی 3 مس کالز تھیں۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، وہاں بھی بے شمار میسیجز تھے۔ اس نے چیٹ کھول کر پیغامات پڑھنے شروع کیے اور اس کی آنکھیں صدمے سے پھیلتی چلی گئیں۔ نیب اسے بتا رہا تھا کہ جو جیمرز انہوں نے لگائے تھے وہ اوور ہیٹنگ کی وجہ سے ڈسیبل ہو گئے تھے۔ یہ پیغام شام 7 بجے کا تھا اور اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس کا دماغ ماؤ ہونے لگا تھا، اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں سو گیا؟ اس نے اتنی لاپرواہی کیوں برتی؟ اس نے فوراً دلارا کا کال ملائی تھی مگر خلاف توقع دلارا کا فون آف جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے میز پر مکہ مارا، ڈیم اٹ! وہ شرٹ پہن کر باہر نکلنے لگا۔ رات 12 بجے 1.5 گھنٹہ پہلے یہ منظر ایک اور ہسپتال کا تھا۔ حشام کے والدین وہاں موجود تھے، عثمان بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ بلقیس کے کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کی شوگر لو ہو رہی تھی۔ عثمان اور ابرار انہیں جوس اور بسکٹ کھلا رہے تھے۔ ڈاکٹرز کی آواز پر وہ مڑے، مسٹر حشام کے ساتھ کون ہے؟ وہ آواز دے رہا تھا۔ تینوں فوراً ڈاکٹر کی جانب لپکے تھے۔ جی ہم ہیں حشام کے ساتھ، عثمان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نے ماسک نیچے کیا اور پھر عثمان کو دیکھا، پھر ابرار کو جو اس وقت بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ دیکھیں میں نے ابھی کہا تھا کہ ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، لیکن اچانک جو ریکوری ہو رہی تھی اس میں بہت بڑا ڈکلائن آ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکے پھر بولے، حشام کوما میں جا چکا ہے۔ یہ الفاظ بلقیس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ انہیں کوما سے نکلنے میں 10 منٹ، 10 دن یا پھر 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ جملہ وہاں تینوں موجود کے سروں پر بجلی گرانے کے لیے کافی تھا۔ اندر ICU میں حشام کا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ ڈاکٹروں کی باتیں سن رہا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے وہ کوما میں چلا گیا ہے۔ نہیں، وہ کوما میں نہیں گیا تھا، اسے سب سنائی دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، وہ نہیں کر پایا۔ اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں کر پایا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، اب اسے رونا آ رہا تھا۔ کیا بے بسی تھی، وہ اپنے ہی جسم پر سے قابو کھو چکا تھا۔ اس نے حورین کے بارے میں سوچا، اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ حورین کو گاڑی لاک کر کے اندر ہی بیٹھنے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ گاڑی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ چلا چلا کر سب سے پوچھنا چاہتا تھا، کاش اسے چند پل کے لیے اپنے بولنے کی صلاحیت مل جائے۔ اس کی آنکھوں سے کچھ بہہ رہا تھا لیکن وہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے
مصطفیٰ اور شفیق اپنے اندھیرے بنگلے میں موجود تھے۔ وہاں اندھیرا محض ظاہری نہیں تھا بلکہ ان کے گناہوں اور کرتوتوں کا تھا۔ لیونگ روم کا دروازہ مقفل تھا، مگر ان دروازوں کے باہر کوئی کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، جس سے اندر بیٹھے دونوں شخص بے خبر تھے۔ شفیق ذہنی دباؤ میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ مصطفیٰ، تم نے صحیح نہیں کیا گولیاں چلا کر، اب دعا کرو کہ وہ مر نہ جائے۔ مصطفیٰ نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا تھا۔ تم صحیح کہتے ہو، مجھے اسے گولی نہیں مارنی چاہیے تھی، بلکہ 2 گولیاں تو کم تھیں۔ ایسی لڑکیوں کے جسم تو گولیوں سے چھلنی کر دینے چاہیے۔ نفرت آمیز لہجے میں بولا، پہلے میرے بیٹے کو پھنسایا، جس کی وجہ سے راحیل نے اسے کڈنیپ کروایا، ساری غلطی اس کی ہے۔ اور اس دوسری لڑکی کا کیا نام ہے؟ تمہاری بیٹی کا، اس بار شفیق نے تن سے کہا تھا۔ نہ جانے یہ منحوس تبسم تو مر گئی، اسے کیوں زندہ چھوڑ گئی؟ مار دیتی اسے بھی، اپنے ساتھ کھیل ختم کرو اس کا بھی۔ مصطفیٰ نے منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے چند گھنٹے پہلے کا منظر گھوم گیا تھا۔ مصطفیٰ اور شفیق دلارا کے گھر پہنچے تو وہاں سے وہ نکل چکی تھی۔ وہاں بستر پر ایک مفلوج آدمی موجود تھا، یوسف۔ گھر کی تلاشی لے کر دونوں باہر نکلے۔ مصطفیٰ نے بستر کی باہر گاڑی نکالی اور ہیڈ لائٹس بند کر کے آہستہ آہستہ گاڑی چلانے لگا کہ اسے اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں ایک لڑکی سڑک پر بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ مصطفیٰ نے حرین کو فوراً پہچان لیا تھا۔ دور سے آتی پولیس سائرن کی آواز شفیق کی سماعت میں گھلی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ حرین رک گئی تھی، شاید سانس بحال کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے گاڑی سے بندوق نکالی اور دونوں جھاڑیوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ نشانہ حرین کی طرف تھا۔ اسی طرف جھاڑیوں میں دلارا بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ گہرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ شفیق سے ٹکرا گئی تھی۔ شفیق نے اسے پکڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دلارا نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کی قید سے نکلے، لیکن شفیق نے اس کے وجود کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ چند لمحوں بعد دلارا نے بندوق سے ایک شعلہ نکلتے دیکھا اور دور سے مردانہ چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ بندوق سے ایک اور شعلہ نکلا۔ اب کی چیخیں بلند تھیں اور ایک سے زیادہ تھیں۔ بندوق میں سائلنسر لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آواز پیدا نہ ہوئی تھی۔ دلارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے دماغ نے اسے پہلے ہی سرخ سگنل دے دیا تھا۔ کسی اندیکھے خوف نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چند منٹ بعد پولیس کا سائرن دوبارہ بجنا شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز مدھم ہوتے ختم ہو گئی۔ مصطفیٰ جھاڑیوں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا۔ شفیق نے گاڑی کھول کر دلارا کو گھسیٹ کر اندر پھینکا اور خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے فوراً دروازے لاک کر دیے تھے۔ دلارا شیشے پر مکے مار رہی تھی، لیکن شفیق نے دوبارہ اس کے ہاتھ پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے منوس، تم کہاں سے شفیق ہو؟ کس جاسوس نے تمہارا نام شفیق رکھا؟ مصطفیٰ اور شفیق دونوں بیک وقت حیران ہو گئے۔ گاڑی تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ مصطفیٰ نے شفیق سے سوال کیا، یہ کیسے جانتی ہے تمہارا نام؟ مجھے کیا پتا، شفیق جھنجھلا کر بولا۔ وہ مومل عرف دلارا کی مسلسل مزاحمت سے تنگ آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ دلارا کے منہ پر پڑا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا ہونٹ دائیں جانب سے پھٹ گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے سن ہو گئی۔ شفیق کے منہ پر بری طرح جھپٹی تھی اور اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی۔ شفیق نے اگلے ہی لمحے اس کے دوسرے گال پر تھپڑ مارا۔ اب اس کی ناک سے بھی خون نکلا تھا۔ اسے چند لمحوں تک اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ بتاؤ کیسے جانتی ہو؟ یا میں اور تھپڑ ماروں تمہیں؟ شفیق نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو دلارا نے خوف کے مارے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ میں تبسم کی بیٹی ہوں، امی مر چکی ہیں، میں ہی مصطفیٰ کو میسج کر رہی تھی۔ اس کی پوری بات سن کر مصطفیٰ نے بے اختیار گاڑی کو بریک لگایا۔ پیچھے مڑ کر چند لمحوں کے لیے دلارا کو گھورتا رہا، جو ابھی تک پچھلے 2 تھپڑوں کی وجہ سے اپنے سر کو گھومتا محسوس کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک اور شدید تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کی ناک کی دوسری طرف سے بھی خون نکل آیا تھا اور دوسری جانب کا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے آگے مڑ کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ سگریٹ کی راکھ اس کے ہاتھ پر گری اور وہ اپنے خیالات سے باہر آیا تھا۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں ڈال دیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ شفیق نے سوال کیا۔ اس کی فکر چھوڑو، سب میرے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ حرین کو میں نے مارا ہے اور وہ مومل بھی میرے پاس ہے، تو اب لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کہ حرین کو تم نے مارا ہے؟ شفیق نے کوئی خدشہ ظاہر کیا تھا۔ مصطفیٰ اس بار ہنس پڑا تھا۔ وہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ایبروز کھا کر شفیق کو دیکھا۔ یہ پاکستان ہے میرے بھائی، یہاں ایک عورت کے قتل کو غیرت کے نام دینے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور اگر کسی نے زیادہ شور کیا تو میں زیادہ نہیں بس حرین کے کردار پر ایسے الزامات لگاؤں گا کہ اس کے باپ بھائی ڈر جائیں گے مجھ پر کیس کرنے سے۔ اسے دیکھ کر شفیق مسکرا دیا تھا۔ ویسے ہم دونوں بہت شاطر ہیں مصطفیٰ۔ یہ کہہ کر دونوں نے بیک وقت مکروہ ہنسی دی اور اس وقت دروازے کے پار کھڑے کسی شخص نے موبائل پر ہونے والی ریکارڈنگ کو بند کر دیا تھا۔ اسی دوران راحیل سیدھا دلارا کے گھر گیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا سب اس پر ہنس رہے ہیں، سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے پڑوس میں جا کر پوچھا، لیکن کسی نے نہیں بتایا۔ اور دلارا کہاں گئی؟ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور نیب کو کال کرنے لگا، لیکن نیب کا فون بھی بن جا رہا تھا۔ وہ سر تھامے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں سو گیا، کیوں لاپرواہی کی۔ اس نے موبائل آن کیا تھا۔ اگلے لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا، ہو
ہو سکتا ہے کہ نیب نے ان دونوں کو فارم ہاؤس پر منتقل کر دیا ہو۔ اور اگلے 40 منٹ میں راہیل فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اس نے سب جگہ دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے اسٹور روم میں کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے بھاگتے ہوئے اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ سامنے دلارا کو بڑی بےرحمی سے کرسی سے باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ خون جمع ہوا تھا، منہ کے اندر کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں یہاں کس نے ایسے رکھا؟ دلارا، کیا ہوا؟ سوال پوچھتے راہیل نے دلارا کو کھولا، جو پہلے لفظ اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کرتی رہی، جو پانی تھا۔ اگلے 10 منٹ میں دیکھا گیا کہ دلارا پانی پی چکی تھی اور راہیل کو روتے سب کچھ بتا رہی تھی۔ راہیل، تمہارے باپ نے انہوں نے مار دیا حرین کو۔ راہیل کی عقل یہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ نہیں، اس کے سماعت میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، تمہارے باپ نے مار دیا حرین کو، تمہارے باپ نے۔ بکواس بند کرو دلارا، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں میں، بالکل پاگل۔ اب وہ راہیل کو سب بتا رہی تھی۔ اسے تمہاری ہی نہیں بدقسمتی سے میرا بھی باپ ہے۔ وہ جلائی تھی۔ راہیل کی زندگی میں اگر کوئی قیامت خیز لمحہ آنا تھا تو وہ یہی تھا۔ راہیل کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن اس وقت طوفانوں کی زد میں تھا۔ اس نے ایک نظر دلارا کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گاڑی کی جانب بھاگا۔ اسے جا کر حرین کو دیکھنا تھا۔ اسے اپنے باپ سے سارے جواب لینے تھے۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ نہیں، حرین نہیں مر سکتی۔ ایسے کیسے؟ اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ نہیں مر سکتی۔ وہ بے یقین تھا۔ دوسری طرف رات کے وقت روشن بنگلے میں بینش مطمئن تھی۔ اس نے سنا تھا کہ اکرم کہہ رہا تھا حرین مل گئی۔ اب وہ نور کو بتا رہی تھی۔ حسن جہانگیر بے ہوش میں آ گئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ داخلی دروازہ سامنے ہی تھا۔ سب حرین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں سامنے سے دروازہ کھول کر ASP اکرم اندر آیا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، کسی تاثر کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ بینش کھڑی ہو کر آگے بڑھی اور پوچھا، حرین کہاں ہے؟ اکرم کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح چپ چاپ گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بینش نے دوبارہ سوال دہرایا، حرین کہاں ہے؟ اکرم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اب اس کی آنکھ سے بے انتہا ضبط کے باوجود آنسو گرنے لگے۔ داخلی دروازے سے ایک میل نرس اسٹریچر لے کر اندر داخل ہوا۔ پیچھے آدم تھا جس نے حمزہ کو تھام رکھا تھا۔ ایک اور شخص بھی بے ہوش حمزہ کو اندر لے کر جا رہا تھا۔ آدم اور حمزہ کی شرٹ خون سے لتڑی ہوئی تھی۔ آبدہ کو ہول اٹھ رہے تھے۔ کیا ہوا آدم، میرے بچے؟ حمزہ کو کیا ہوا؟ آبدہ نے بلند آواز میں پوچھا۔ بینش لرزتے قدموں کے ساتھ اسٹریچر تک پہنچی اور اس کے وجود کے چہرے پر سے آہستہ آہستہ کپڑا ہٹایا۔ وہ سرد یخ چہرہ تھا۔ وہ اس چہرے کو نہیں پہچان پا رہی۔ سفید سپاٹ چہرہ دیکھ کر بینش 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ حرین نہیں، حرین تو ہمیشہ ہنستی رہتی تھی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اتنے میں حرین کا ہاتھ اسٹریچر ہلنے کی وجہ سے سفید چادر سے باہر نکلا۔ اس کی ہتھیلی دیکھ کر بینش چلائی۔ ہتھیلی پر مہندی سے خوبصورتی سے مسز ہشام لکھا ہوا تھا۔ بینش لگاتار چلا رہی تھی۔ نور نے آگے بڑھ کر بینش کو تھاما تھا، جو اسٹریچر کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بینش دیکھ رہی تھی، آبدہ کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے اور حسن جہانگیر کی سانسیں رک رہی تھی۔ راہیل جتنا جلدی ہو سکا گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی پہنچا اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ شفیق اور مصطفیٰ اس وقت کچھ کھا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ بلند آواز میں پوچھ رہا تھا۔ شفیق نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ آپ دلارا کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ نے ممی کو چیٹ کیا؟ راہیل کو مصطفیٰ پر غصہ آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، اپنے باپ سے سوال کرو گے؟ مصطفیٰ بھی بلند آواز میں بولے تھے۔ ہاں، میں سوال کروں گا آپ سے، آپ نے ممی کو چیٹ کیوں کیا؟ مصطفیٰ کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں مرد ہوں، میرا جو دل چاہے گا وہ میں کروں گا۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے ڈیڈ۔ حرین کہاں ہے؟ مجھے بتائیں۔ اب اس کا لہجہ تھوڑا دھیما تھا۔ مصطفیٰ کے تاثرات بھی معمول پر آ گئے۔ مار دیا میں نے اسے، گولی مار دی، سیدھا دل میں۔ یہ کہتے اس کے چہرے پر فخر تھا۔ احسان مند ہو جاؤ، میں نے تمہاری جان بچا لی۔ لیکن راہیل کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی سماعت میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، گولی ماری ہے میں نے اسے دل میں۔ راہیل نے آگے بڑھ کر مصطفیٰ کا گریبان پکڑا اور اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ اگر حرین کو کچھ ہوا ڈیڈ تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس نے ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ مصطفیٰ ڈر گیا، اور اس وقت مصطفیٰ کو تبسم کا ایک جملہ شدت سے یاد آیا تھا، تمہاری اولاد ہی تمہارا زوال بنے گی۔ راہیل نے ایک جھٹکے سے مصطفیٰ کا گریبان چھوڑا اور باہر بھاگا تھا۔ وہ بھی بنگلے سے نکلا ہی تھا کہ روشن بنگلے کی طرف ایمبولینس کے سائرن پر رکا تھا۔ وہاں پولیس کی 2-3 گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اس کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی۔ وہ اس طرف دیوانوں کی طرف بھاگا تھا۔ ایمبولینس میں سے 2 آدمیوں نے ایک اسٹریچر نکالا جس پر موجود وجود کو سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ راہیل روشن بنگلے سے تھوڑے فاصلے پر گھٹنے کے بل زمین پر گرا۔ وہ آگے جا کر دیکھنا چاہتا تھا، وہ حرین نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے اندر سب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سب کا ذمہ دار وہی تھا، وہی حرین کا قاتل تھا۔ اگر وہ حرین کو اغوا نہ کرواتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اس کے ذہن میں پچھتاوے کے انبار تھے۔ راہیل کے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زخموں پر وقت کے ساتھ مرہم لگ جاتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔
وقت کبھی بھی ہماری تکلیف کو کم نہیں کرتا، نہ زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ وقت بس یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں زخموں اور تکلیفوں کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے۔ وقت کے ساتھ ہمیں اپنے زخموں کو سنبھالنا آ جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے وقت نے آدم اور اکرم کو یہ سکھا دیا تھا کہ انہیں بس زندہ رہنا ہے اور ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اب وقت اس لمحے میں تینوں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کے برآمدے میں بیٹھے۔ آدم کی آنکھیں ایک ہفتے سے مسلسل لال تھیں۔ آدم اور اکرم آمنے سامنے دو ستونوں سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کر کے بیٹھے تھے۔ ولی اکرم کے برابر میں بیٹھا تھا۔ تم بہت مضبوط ہو اکرم، تمہارے اندر بہت ہمت ہے۔ آدم نے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر نظریں جماتے کہا، میں مضبوط نہیں ہوں آدم، اور ہمت مجھے وقت نے سکھائی ہے۔ اکرم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اس مسکراہٹ میں غم کی بے انتہا آمیزش تھی۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی محسوس ہوئیں۔ میں نے چند سال پہلے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا۔ اللہ نے مجھے رحمت دی، لیکن مجھ سے نعمت بھی چھین لی۔ تب سے میرے دل کا ایک حصہ سا مر گیا تھا۔ اس نے آنکھوں کے بھیگے گوشوں کو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے صاف کیا تھا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ جیسے ہی فون اٹھایا، کال کٹ گئی، لیکن اسی نمبر سے ایک آڈیو میسج موصول ہوا تھا۔ آدم اور ولی دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ آدم نے موبائل اٹھایا اور آڈیو پلے کیا۔ اگلے 20 منٹ تک وہ دونوں آڈیو سنتے رہے۔ اس دوران تینوں مردوں کا خون اس قدر کھول چکا تھا کہ اس کی کوئی حد نہ تھی۔ آدم کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ کن پٹی اور ماتھے کی رگیں نمایاں تھیں۔ اکرم وہاں سے کھڑا ہوا، اپنی کن پٹی مسلی اور ستون پر ایک زوردار مکہ مارا۔ مکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کے ہاتھ کی کھال پھٹ گئی تھی۔ کھڑے ہو جاؤ آدم، اس نے آدم کو حکم دیا تھا۔ ولی، چیک کرو یہ نمبر کس کا ہے؟ اب اکرم نے کسی کو کال لگائی تھی۔ عبدالکریم، 1 درجن بھیت کی لکڑیاں منگواؤ۔ میں 2 سوروں کو لے کر آ رہا ہوں۔ ان کی چمڑی بہت موٹی ہے، لکڑیاں موٹی اور مضبوط ہونی چاہیے۔ کال کے بعد اس نے فون جیب میں رکھ لیا تھا۔ لیکن وارنٹ گرفتاری؟ ولی نے اسے روکا۔ وارنٹ گیا بھاڑ میں دیکھتا ہوں کس مائی کے لال میں ہمت ہے مجھے روکنے کی، اکرم نے کہا تھا۔ آدم بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے مسجد سے باہر نکلے۔ اسی دوران شربیک اور مصطفیٰ بہت پرسکون سے بیٹھے تھے۔ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق تھا۔ کسی نے اب تک کچھ نہیں کیا تھا۔ ایک دن بعد انتخابات تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک وائن گلاس تھا جس میں سنہرے مائع تھی۔ اتنے میں باہر سے بلند بلند جھکنے کی آواز آنے لگی۔ کوئی چیز دے کر مصطفیٰ اور شفیق کا نام لے رہا تھا۔ آواز مردانہ تھی۔ کسی نے زور سے لات مار کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور دروازے کا لاک ٹوٹ گیا۔ وہاں ایس پی اکرم کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے آدم اور 3 سے 4 پولیس اہلکار بھی تھے۔ اکرم لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے بڑھا تھا۔ مصطفیٰ کا گریبان تھاما اور اسے گھسیٹتا باہر لے جانے لگا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے گلاس گرا، کانچ کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، لیکن اکرم ہر بات سے بے پرواہ اسے گھسیٹ رہا تھا۔ شفیق نے ہڑبڑا کر گلاس ٹیبل پر رکھا۔ اتنے میں کسی نے اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پر باندھ کر ہتھکڑیاں لگائی تھیں۔ یہ کارروائی اتنی جلدی ہوئی کہ شفیق کچھ سمجھ نہ سکا۔ اب آدم نے اسے بالوں سے پکڑا اور اسے بھی گھسیٹتا باہر لے جایا گیا تھا۔ عروسہ اور سدرا سائڈ پر کھڑی پوری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ عروسہ کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی، جبکہ سدرا افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ مصطفیٰ چلا رہا تھا، مجھے چھوڑو بے شرم آدمی۔ اس کی نظر کونے میں کھڑی سدرا پر پڑی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ بے غیرت عورت، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آ کر مجھے بچاؤ، اس مردود کو روکو۔ سدرا نے آگے بڑھ کر مصطفیٰ کو تھاما۔ وہ چند لمحے افسردگی سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہی، لیکن پھر ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے مصطفیٰ کے گال پر جڑ دیا۔ بے غیرت، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ ایک اور زناٹے دار تھپڑ مصطفیٰ کے دوسرے گال پر لگا تھا۔ یہ میری 6 بچیوں کا قتل کرنے کے لیے، جنہیں تم نے پیدا ہونے سے پہلے مار دیا۔ اور رکو، میں تو ایک بغیرت عورت ہوں نا، اور تم ایک بغیرت عورت سے مدد مانگ رہے ہو؟ اس نے مصطفیٰ کو دیکھتے کہا۔ اکرم نے دوبارہ اسے دلیری سے کھینچنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔ اکرم نے دوبارہ اسے دلیری سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ابھی بھی حیرت تھی۔ وہ سدرا کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عورت جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، وہ اب اسے تھپڑ مارے گی۔ 1 دن پہلے یہ منظر راحیل کے کمرے کا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہے، سدرا کی گود میں سر رکھے ہوئے۔ عروسہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ راحیل کی آنکھوں کے نیچے گہرے گڈھے بن گئے تھے۔ شیو مکمل طور پر بڑی ہوئی تھی اور اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہا تھا۔ ممی، ڈیڈی نے اسے کیوں مارا؟ ممی، ڈیڈی نے حرین کو کیوں مارا؟ وہ 6 دن سے بس یہی سوال کر رہا تھا، باقی کوئی لفظ نہیں کہہ رہا تھا۔ سدرا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، بس کرو میرے بچے، وہ کبھی تمہاری نہیں تھی، نہ اب ہوگی۔ اسے موو آن کر لو۔ راحیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ممی، موو آن تو ان سے کیا جاتا ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہوں۔ حرین تو میری زندگی تھی، میں زندگی سے کیسے موو آن کروں؟ عروسہ نے اس کی باتیں سنی، دل میں ایک درد کی ٹھیس سی محسوس کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے برا لگے، لیکن اسے واقعی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو کر بیڈ پر راحیل کے پیروں کے پاس بیٹھی۔
آنٹی میں آپ کو اور راہیل تمہیں کچھ سنانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے آڈیو چلا دی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں مصطفیٰ اور شفیق کے خون کھولا دینے والی گفتگو اور مکروہ کہکے گونجے تھے۔ تقریباً 20 منٹ بعد ریکارڈنگ ختم ہوئی۔ عروسہ نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ میں یہ ریکارڈنگ ASP اکرم کو بھیج رہی ہوں۔ میں ایک عورت ہوں، میں اس قدر ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے مار دیا، تمہارا باپ قاتل ہے۔ اس کی آواز بڑھنے لگی۔ آنٹی آپ میرا ساتھ دیں گی؟ سدرا جھجک رہی تھی، آنکھیں چراتے ہوئے بولی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ عروسہ حیران ہوئی۔ آنٹی آپ انسان تو ہے نا؟ آج تک اس گھر میں نے آپ کو اور مصطفیٰ کو جب بھی بات کرتے سنا، اس نے آپ کی بے عزتی ہی کی ہے۔ آپ ہمیشہ سے بالکل خاموش رہیں۔ اس نے آپ کی بیٹیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا۔ اس نے آپ کی عزت بھی نہیں کی۔ عروسہ کو اب سدرا پر غصہ آ رہا تھا۔ یو نو وٹ آنٹی، آپ جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو ان مردوں کی ہر بات برداشت کر کے ان کی ہمت بڑھاتی ہیں تاکہ یہ عورتوں کو نازک اور بے بس سمجھیں۔ جب ایک مرد پہلی بار کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ سامنے کھڑے مرد کے منہ پر 2 تھپڑ مارے تاکہ آئندہ اس کی ہمت نہ ہو اس پر ہاتھ اٹھانے کی۔ عروسہ نے زور دیا تھا، اور عورت کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس سہارا نہیں، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ عورت کو خود مختار اور آزاد بننا چاہیے۔ سدرا نے آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ آج تک آپ نے اپنی پوری زندگی اس وحشی کو برداشت کیا ہے۔ کیا آپ اب بھی بڑھاپے میں قاتل کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ عروسہ نے قاتل پر زور دے کر سوال کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ عدالت میں مصطفیٰ کے خلاف گواہی دیں۔ اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے کہا۔ سدرا نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا اور عروسہ کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ راہیل نے بھی اپنا ہاتھ سدرا کے ہاتھ پر رکھا۔ سدرا نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس کے ساتھ تھا۔ آج اسے اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کو بھلا دینا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ سدرا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر راہیل کے ہاتھ پر گرا تھا۔ راہیل نے اپنے ہاتھ کے نیچے موجود دونوں عورتوں کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ اسی دن شام کا وقت تھا۔ یہ شفیق احمد کا گھر تھا جہاں لیونگ روم میں بینش اور ASP اکرم بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے فریدہ بی بی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جن کے برابر میں ویل چیئر پر ایک ایب نارمل لڑکا موجود تھا۔ فریدہ وقفے سے اس کے منہ سے نکلنے والی رال صاف کر رہی تھی۔ بینش کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ انگوری رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ سر پر لے کر کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ ASP اکرم نے بہت ہمت کر کے بات شروع کی تھی۔ فریدہ بی بی، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کورٹ میں شفیق کے خلاف گواہی دیں کہ اس نے مس جبین آنٹی کو مارا ہے۔ آپ ہی وہ واحد انسان ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ ASP اکرم کے چہرے پر التجا تھی۔ فریدہ نے گردن بائیں جانب گھما کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور ایک بار پھر اس کے منہ سے نکلنے والی رال صاف کی۔ بیٹا میں مجبور ہوں، میرا بس چلے تو میں لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ انسان کس قدر مکار ہے، لیکن اسے دیکھ رہے ہو؟ فریدہ نے شہادت کی انگلی سے ویل چیئر پر موجود اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، بچپن سے ایسا ہی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تب سے میں نے ہی اسے پالا ہے۔ میرے آدمی نے ہم دونوں کو لاوارث چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ پائی۔ کیا کرتی، ماں تھی نا۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی۔ میں بہت بے بس ہوں بیٹا۔ شفیق نے مجھے کہا تھا کہ جس دن میں اپنے منہ سے یہ بات نکالوں گی وہ میرے بیٹے کو مار دے گا، اور وہ ایسا کر دے گا۔ میں نے بہت محنت سے اسے پالا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ مجھے مارنے کو کہتا تو میں گواہی دینے کو تیار ہو جاتی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ ان کی جھریوں زدہ آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اکرم صوفے سے اٹھا اور فریدہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ بینش اسے دیکھ رہی تھی۔ فریدہ بی بی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دی۔ فریدہ بی بی، آپ بس گواہی دینے کے لیے حامی بھریں۔ آپ کے بیٹے کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہوگی۔ میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ میرا گھر بہت بڑا ہے، آپ وہاں رہیے گا۔ فریدہ کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بینش کو دیکھا۔ بینش کی آنکھیں فریدہ سے خاموش التجا کر رہی تھیں، ان میں آنسو ابلنے لگے تھے۔ فریدہ نے اکرم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تیار ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اکرم کھڑا ہو، آپ اپنا سامان لے آئیں، ہم ابھی ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ سن کر فریدہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اکرم بینش کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھنکا کر بینش کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی۔ اس کے چہرے سے درد واضح تھا۔ میں سمجھا تھا کہ اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ کافی ہے۔ میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ایک عورت کی مرضی کے بغیر رشتہ قائم تو ہو سکتا ہے، لیکن چل نہیں سکتا۔ میں بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ مومنہ سے ملنے تم کبھی بھی آ سکتی ہو۔ بینش نے سر اٹھا کر اکرم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ چند لمحے نچلا لب کاٹتے ہوئے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اپنا سر ASP اکرم کے سینے پر رکھ کر پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیا۔ 4 منٹ تک وہ ایسے ہی روتی رہی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، پہلے ممی، پھر حرین، اور اب تم بھی جا رہے ہو۔ اگر اب مجھے تم چھوڑ کر گئے تو میں زندہ نہیں بچوں گی۔
اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ اکرم حیران تھا۔ اس نے اپنے بازو بینش کے گرد حائل کر لی۔ ایسے مت رویا کرو بینش، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ وہ اس کی پیٹھ سلا رہا تھا۔ کافی دیر بعد فریدہ بی بی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو بینش اکرم سے الگ ہوئی۔ فریدہ بی بی نے ایک تصویر بینش کی طرف بڑھا دی۔ اس تصویر میں ایک عورت عروسی لباس میں ملبوس تھی، وہ ہو بہو بینش جیسی دکھ رہی تھی۔ بینش نے سوالیہ تاثر کے ساتھ فریدہ کو دیکھا تو فریدہ نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ مس زمین ہے۔ یہ اس کی شادی کی تصویر ہے جب وہ اس گھر میں آئی تھی۔ بینش نے وہ تصویر چوم کر اپنے سینے سے لگا لی تھی۔ اس کے اندر جذبات کا سمندر سا جمع ہو رہا تھا، جس میں ذرا سی دکھ سیلاب کا باعث بنتا۔ وہ سیلاب کسی کو بھی ڈبونے کے لیے کافی تھا۔ یہ وہ رات تھی جب اے ایس پی اکرم مصطفیٰ اور شفیق کو گھسیٹتا پولیس اسٹیشن لایا تھا۔ سیل کے اندر مصطفیٰ اور شفیق چیخ رہے تھے، نکالو ہمیں یہاں سے۔ میں ابھی تمہارے باپ کو فون کرتا ہوں، وہ تجھے تیری اوقات دکھائے گا۔ تو بھول مت کہ ڈی آئی جی میرے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ چیخ رہا تھا۔ اکرم، جو اپنے اوپر ضبط کے پہرے بٹھائے کھڑا تھا، آگے بڑھا۔ انسپکٹر عبدالکریم فوراً اس کے سامنے آیا تھا۔ سر، ہم ان پر تشدد نہیں کر سکتے، آپ سسپینڈ ہو سکتے ہیں۔ ایس پی اکرم نے اسے کچھ اس طرح گھورا کہ وہ نظریں جھکا کر فوراً سائڈ پر ہو گیا۔ اب کانسٹیبل نے جیل کا تالا کھولا تھا۔ وہ سیل کے اندر گھسا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کافی موٹی گول لکڑی تھی۔ پیچھے کانسٹیبل لکڑیوں کا گٹھا لیے کھڑا تھا۔ ایس پی اکرم نے آگے بڑھ کر جنونیوں کی طرح مصطفیٰ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عورت کو آبجیکٹیفائی کرے گا تو دنیا کی تمام عورتوں کو مار دے گا۔ سالے، تیری ساری غیرت میں نکالتا ہوں۔ اکرم نے آواز دی، عبدالکریم۔ وہ فوراً آ گیا۔ اسے اتنا مارو کہ یہ بولنے کے قابل نہ بچے۔ اب وہ خود شفیق کی طرف بڑھا تھا۔ شفیق کے پسینے چھوٹ گئے۔ دیکھو، مجھے ہاتھ مت لگانا، ڈی آئی جی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اکرم استہزائیہ مسکرایا۔ ابھی تو میری چھوڑ، اپنی فکر کر، تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا۔ اور وہ ڈنڈے سے شفیق کو مارنے لگا۔ وہ انہیں جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ سالے، میری بیوی کو گالی دے گا، قاتل کہیں کے۔ بہت غیرت ہے نا تیرے اندر۔ ہنس، اب ہنس۔ لکڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، مگر پیچھے کھڑا کانسٹیبل اسے مزید لکڑیاں دیتا جا رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اس کا موبائل بجا تھا تو وہ سیل سے باہر آیا۔ کال ولی کی تھی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے آواز آئی۔ ایس پی اکرم کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی شرٹ بازوؤں کے پاس سے پھٹ چکی تھی۔ اس نے فون پر بات کرتے شرٹ اتار کر کانسٹیبل کو دی اور خود جا کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے سے ولی کی آواز آ رہی تھی۔ جس نمبر سے تمہیں آڈیو ریکارڈنگ آئی تھی وہ راہیل کی بیوی عروسہ کا ہے۔ ایس پی اکرم کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گڈ، ویری گڈ۔ تم اور آدم جاؤ، انہیں گواہی دینے کے لیے راضی کرو، کچھ بھی کرو۔ اس نے پیپر ویٹ کو 2 انگلیوں کے درمیان گھماتے کہا۔ سامنے سے اوکے باس کی آواز آئی اور پھر فون کاٹ دیا گیا۔ کانسٹیبل اسے دوسری شرٹ لا کر دے چکا تھا۔ کتنے میں پولیس اسٹیشن میں ڈی آئی جی داخل ہوں۔ مصطفیٰ اور شفیق لاک اپ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ڈی آئی جی بے حد مشتعل ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اکرم؟ یہ کیا حالت ہے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا حال کر دیا تم نے ان دونوں بیچاروں کا، وہ بھی بغیر کسی لیگل نوٹس کے؟ وہ دھاڑا تھا۔ اکرم مطمئن تھا۔ اس نے میز پر رکھا ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور آواز بڑھا دی۔ نیوز اینکر کچھ کہہ رہی تھی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ میرے الیکشن کے لیے کھڑے ہونے والے مصطفیٰ جہانگیر اور سیاست کا نمایاں نام شفیق احمد کے درمیان ہونے والی نازیبہ گفتگو اس وقت سوشل میڈیا کی خوبصورتی بنی ہوئی ہے۔ عوام اس آڈیو کو سننے کے بعد بے حد غصے میں ہیں۔ مصطفیٰ جہانگیر اور شفیق احمد کی خون کی پیاسی ہو چکی ہے۔ جی ہاں، خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نیوز اینکر دوبارہ پوری خبر پڑھ رہی تھی۔ ایس پی اکرم نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور ڈی آئی جی کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہا، سر، ابھی آپ کی بیٹی نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں وہ ان دونوں کو لعنت ملامت کر رہی ہے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ ان دونوں کی طرف داری کر رہا ہے تو اسے کیسا لگے گا؟ ذرا سوچیں۔ اکرم نے تباہ دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈی آئی جی نے اس پر ایک کاٹدار نظر ڈالی اور پھر دبے ہوئے لہجے میں کہا، جو کرنا ہے کرو، لیکن ان دونوں کی جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ پر اوپر سے بہت پریشر۔ آپ بے فکر ہیں سر، ہم جو بھی کریں گے قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے۔ اکرم نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر سیلوٹ مارتے کہا۔ یہ بات ان دونوں کو معلوم تھی کہ قانون کے ہاتھ سے یہ چیز پہلے ہی نکل چکی تھی۔ ایک بار پھر وقت نے اپنا جادو دکھایا اور 2 ماہ گزر گئے۔ یہ منظر عدالت عالیہ کا تھا جہاں جج اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ عدالت نے تمام گواہوں کے بیانات، فورینسک اور میڈیکل رپورٹس، آڈیو ریکارڈنگز، ملزمین کے اقرار، کال ریکارڈ اور استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ قابل تماش شواہد کا گہرا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ مصطفیٰ اپنی بھتیجی حورین کے قتل کے جرم میں سیکشن 302 بی بی سی کے تحت مجرم ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت یہ بھی قرار دیتی ہے کہ مصطفیٰ نے تبسم کے ساتھ دھوکے اور غلط نیت پر مبنی ناجائز تعلقات قائم کیے، جس کے بعد اسے لاوارث چھوڑ کر شدید ذہنی اور نفسیاتی اذیت کا نشانہ بنایا، جو سیکشن A496 509 اور 506 بی بی سی کے تحت قابل سزا جرم ہے۔
مزید برآں عدالت یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ مصطفیٰ نے تبسم کے بھائی اور سیاستدان مسعود گیلانی کے قتل میں براہ راست ملوث ہونے کے شواہد پائے جانے پر سیکشن 302 پی بی سی بما سیکشن 109 پی بی سی کے تحت قتل اور سازش کا جرم بھی انجام دیا۔ تبسم پر جبر اور اس کی ذہنی حالت کو نقصان پہنچانے پر سیکشن 312 پی بی سی کے تحت بھی جرم ثابت ہوتا ہے۔ ان تمام جرائم کی بنیاد پر مصطفیٰ کو مرگ قید بمشقت کی سزا سنائی جاتی ہے، جس کا نفاذ مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں ہوگا، جہاں اس کا قانونی اور طبی جائزہ مسلسل لیا جاتا رہے گا۔ عدالت یہ بھی قرار دیتی ہے کہ شفیق احمد اپنی بیوی مہجبین اور بھتیجی حورین کے قتل کے جرم میں سیکشن 302 پی بی سی کے تحت قصوروار پایا جاتا ہے، جبکہ گھریلو تشدد اختیار کے غلط استعمال اور پھر امانت میں خیانت کے جرائم سیکشن 174 اور 176 اور متعلقہ قوانین کے تحت ثابت ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر شفیق احمد کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ راحیل پر حورین کی اغوا کاری سیکشن 364 پی پی سی اور حشام کے قتل کی کوشش سیکشن 324 پی پی سی کے الزامات ثابت ہوتے ہیں، تاہم اس کے اقرار جرم سیاست کے ساتھ تعاون اور مکمل گواہی کو مد نظر رکھتے عدالت اسے 7 سال قید بمشقت کی سزا سناتی ہے۔ نیب اور ارسل کو راحیل کے ساتھ مل کر حورین کی اغوا کاری میں سہولت کاری کے جرم میں سیکشن 109 پی پی سی کے تحت 5 سال قید بمشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ عدالت کے نزدیک یہ مقدمہ صرف چند افراد کا نہیں تھا، بلکہ سوچ کا مقدمہ تھا جہاں رشتوں، قوت اور اختیار کو ظلم کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ قانون ایسی سوچ کے لیے کوئی نرمی پیدا نہیں کرتا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کے چہرے پر بیک وقت غم اور خوشی دونوں تھی۔ حورین کو انصاف مل چکا تھا۔ پاکستان میں رہتے انصاف ملنا آسان نہیں، مگر اسے انصاف مل گیا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا، وہ شدید ڈپریشن میں تھا۔ اس نے اپنی بہن اور اپنے باپ کو ایک ساتھ کھو دیا تھا۔ دنیا میں اب اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں بچا تھا۔ سب سے زیادہ خسارے میں حمزہ جہانگیر تھا، جس کے مجرم اسی کے تایا تھے اور جس کی زندگی اسی کے تایا نے ویران کی تھی۔ ہر شخص کبھی نہ کبھی موو آن کر لے گا، لیکن حمزہ کا موو آن کرنا مشکل تھا۔ 2 ہفتے بعد بینش اور آدم کا ایک انٹرویو نیشنل ٹی وی پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ حورین کے قتل کے کیس کے چرچے پورے پاکستان میں تھے۔ ایک مرد اور ایک خاتون رپورٹر انٹرویو لے رہے تھے۔ مرد رپورٹر کے سامنے آدم بیٹھا تھا، جبکہ خاتون رپورٹر کے سامنے بینش۔ مرد رپورٹر نے پہلا سوال کیا، مصطفیٰ کی آڈیو میں ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک لڑکی کے قتل کو غیرت کا نام دینا مشکل نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اس نے سامنے بیٹھے رپورٹر کو دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نے یہ بات درست کہی۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں اگر لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہے، جائز طریقے سے اپنا ہمسفر چننا چاہے، تو پھر ہمارے معاشرے کے جاہل مرد اپنی اناق کی تسکین کے لیے اسے مار دیتے ہیں اور پھر اس قتل کو غیرت کا نام دیتے ہیں۔ آدم خاموش ہوا تو بینش بولنا شروع ہوئی۔ ان مردوں کی غیرت اس وقت کہاں ہوتی ہے جب ایک لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ خود کو اوپر سے نیچے تک ڈھانپ لیتی ہے، لیکن پھر بھی ان سو کالڈ غیرت مند مردوں کی نظریں ہمیں اس طرح دیکھتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بیچ چوراہے پر ہماری چادر کھینچ لی۔ ان کی نظروں میں اس قدر ہوس ہوتی ہے کہ ایک لڑکی کو مرد ذات سے گھن آنے لگتی ہے۔ میں یہاں ہر مرد کو ڈیمونائز نہیں کر رہی، یہ کہہ رہی ہوں، اور نہ ہی یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی مرد، خاص طور پر جاہل مرد، بہت ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بات ختم کی۔ اب سوال خاتون رپورٹر نے کیا تھا، مس بینش، مصطفیٰ اور شفیق جیسے مردوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مس نہیں، مسز بینش، میں شادی شدہ ہوں۔ اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھی۔ میں ویسٹرن فیمنزم کو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن مصطفیٰ اور شفیق جیسے مرد ذہنی طور پر بیمار ہوتے۔ عورت کو تو ہمارے اسلام نے کبھی پاؤں کی جوتی نہیں سمجھا۔ ہمارے دین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ عورت کا کام صرف کچن سنبھالنا اور برتن دھونا ہے، تاکہ وہ اگلے گھر جا کر بھی یہی کرے۔ یہ ہمارے معاشرے کے جاہل مرد ہیں جنہوں نے عورت کو کچن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ورنہ ہمارے پاس مثالوں کی کمی نہیں۔ اسلام نے عورت کو مالی آزادی اور عزت کا حق دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ثابت کیا کہ عورت کاروبار اور مالی معاملات میں مکمل اختیار رکھ سکتی ہے اور معاشرے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے اور فیصلہ کرنے کا حق دیا۔ حضرت عائشہ نے ثابت کیا کہ عورت سماجی اور سیاسی معاملات میں حصہ لے سکتی ہے اور رہنمائی کر سکتی ہے۔ حضرت نصیبہ بنت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ عورت مشکل ترین حالات میں بھی حوصلہ، جرأت اور عملی دفاع کی طاقت رکھتی ہے۔ حضرت خولہ بنت ازور نے ثابت کیا کہ عورت میدان جنگ میں خوف سے بالاتر ہو کر قیادت اور مزاحمت کر سکتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ عورت امانت، رازداری اور استقامت میں کمزور نہیں ہوتی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ عورت خطرے کے وقت فیصلہ کن اقدام اٹھا سکتی ہے اور دشمن کے وہم توڑ سکتی ہے۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ عورت ظلم کے سامنے ڈٹ کر حق پر جان قربان کر سکتی ہے۔
وہ خاموش ہوئی تو اسے یاد آ رہا تھا کہ جب اس نے حورین سے سوال کیا کہ کیا عورت صرف گھر کے کاموں کے لیے ہے تو حورین نے اسے یہ سب بتا دیا تھا۔ خاتون رپورٹر واضح طور پر بینی سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ اب سوال مرد رپورٹر نے کیا، مسٹر آدم، کیا آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آدم نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیمرے کی جانب رخ کیا اور کہنا شروع کیا، میرا نام آدم ہے، آدم اورنگزیب، اور میں اس کہانی کا پہلا سروائیور۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ملک پاکستان جیسے ملک میں میرے جیسے بہت سے سروائیورز ہوں گے۔ میں صرف 13 سال کا تھا جب میرے ماں باپ کو ایک واٹر ٹینکر نے کچل دیا تھا۔ اس وقت میری ماں کے وجود میں ایک ننھی سی جان تھی۔ میرے گھر سے گئے 2 لوگ تھے لیکن جنازے 2 نہیں 3 آئے تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حادثے نے مجھے ویسا ہی چھوڑا ہوگا؟ نہیں، وہ آدم تو 13 سال کی عمر میں ہی مر گیا تھا، اور مجھ میں جو زندگی بچی تھی وہ مجھ سے میری بہن حورین کے قتل نے لے لی۔ میرا دوست کوما میں چلا گیا۔ وہ صرف میرا دوست نہیں، وہ میرا بھائی تھا۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہی آدم نہیں، ایک سروائیور ہے۔ پاکستان کا ہر فرد ایک سروائیور ہے، کیونکہ ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں موبائل چھین کر سامنے والے کو بغیر سوچے سمجھے گولی مار دی جاتی ہے۔ وہ ملک ہے جہاں 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار دیا جاتا ہے۔ وہ ملک جہاں لڑکا لڑکی کو پسند کی شادی پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اسلام آباد میں کم سن لڑکی کو ایک لڑکے نے صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ لاہور میں ایک حاملہ عورت کو عدالت کے باہر اس کے باپ بھائیوں نے پتھروں سے مارا جب تک وہ مر نہ گئی۔ کراچی میں 19 سالہ لڑکی شادی کے 2 دن بعد جسمانی تشدد کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اور اسلام آباد میں ایک حاملہ عورت پر اس کے سسرال والے اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے ان گنت کیسز ہیں جن میں 4 اور 8 سال کی بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور پھر انہیں مار دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارا پیارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس قدر ترقی کر رہا ہے کہ ایک 3 سال کا بچہ گٹر میں گر جاتا ہے اور اس کی لاش گھنٹوں بعد بھی نہیں ملتی۔ اگر اس طرح ایک قصہ سنانے بیٹھ گیا تو دن گزر جائیں گے، لیکن یہ قصہ ختم نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ حکمرانوں کا نہیں رہا، یہ مسئلہ ہماری سوچ کا ہے۔ مصطفیٰ اور شفیق بھی انہی مردوں میں سے تھے۔ مصطفیٰ اور شفیق جیسے مرد فرعون وقت تھے۔ اللہ نے اس فرعون کو عبرت کا نشان بنایا تھا اور ان فرعونوں کو بھی عبرت کا ہی نشان بنائے گا۔ اس کی یہ تمام باتیں سن کر پیچھے بیٹھی بینش کی آنکھیں نم تھیں اور نیوز اینکر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر ان مردوں کے لیے جو مصطفیٰ اور شفیق کی سوچ کے پیروکار ہیں کہ عورت کے بغیر ہمارا معاشرہ نہیں بچ سکتا، اور تم جو عورت ذات کو اس قدر گرا ہوا سمجھتے ہو تو اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مرد بھی نہ ہوتے۔ بہت افسوس کے ساتھ ہمارا ملک پاکستان جہاں مسلمان رہتے ہیں جن کا مذہب اسلام ہے، وہ مذہب جو دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک میں 2021 سے 2024 کے دوران 7500 سے زائد خواتین کو قتل کیا گیا، جن میں 1553 غیرت کے نام پر قتلانہ واقعات شامل ہیں۔ پاکستان دنیا میں فیٹال جنڈر بیسڈ فیمیسائڈ وائلنس کے لحاظ سے سب سے اوپر یا پھر قریب کے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات ختم ہوئی تو دور کھڑے لوگ جو انٹرویو کو لائیو کاسٹ کر رہے تھے، ایڈیٹنگ ٹیم، ریکارڈنگ ٹیم اور پھر وہاں بیٹھے رپورٹر سب نے تالیاں بجائی تھیں۔ اور اس وقت پورے ملک کے جس گھر میں ٹی وی پر انٹرویو چل رہا تھا اس گھر کی ہر عورت کی آنکھیں نم تھیں۔ اسلام آباد میں آبدہ اور نور بھی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نور نے عثمان کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا اور آنسوؤں سے رو رہی تھی، جبکہ آبدہ کے ساتھ حمزہ بیٹھا تھا، بالکل خاموش، بے حس و حرکت۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ دوسری طرف اندھیرے بنگلے میں عروسہ اور سدرا بھی ٹی وی پر کوئی انٹرویو دیکھ رہے تھے۔ سدرا کی آنکھیں نم تھیں اور وہ بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی پھر مسکرا دیتی۔ عروسہ بھی سدرا کو دیکھ دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک بھرے بھرے ہونٹوں والی لڑکی جو شدید گلٹ میں تھی، وہ ٹکٹکی باندھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو حورین کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس گلٹ میں ایک طویل عمر گزارنی ہے۔ باب نمبر 6۔ یس سر۔ وقت کا پہیہ گھوما، ایک بار پھر، اور بہت تیزی سے گھوما تھا۔ 10 سال گزر گئے تھے۔ شہر ہے زرماٹ، ملک ہے سوئٹزرلینڈ۔ اسے کار فری ولیج بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں کار لانے کی اجازت نہیں، صرف بگیاں اور الیکٹرک کار چلتی ہیں۔ وہاں کے ایک چھوٹے مگر پرتعش گھر کا منظر۔ ایک آدمی عمر کوئی 37-38 گھر میں داخل ہوا اور اب دروازے کے پاس بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا۔ موٹا کوٹ اس نے کوٹ ہینگر پر لٹکا دیا تھا جو داخلی دروازے کے پاس ہی تھا۔ گھر میں سیلنگز انسولیٹڈ ہونے کے باعث سردی کا احساس بالکل نہیں ہوتا تھا۔ پورے گھر میں لزانیہ اور دار چینی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اندر گیا تو اوپن کچن میں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے سر پر ٹرکش اسکارف باندھا ہوا تھا۔ اس کے بال سیدھے اور لمبے تھے۔ کسی زمانے میں اس کے بال باب کٹ ہوا کرتے تھے۔ کچن کاؤنٹر پر ایک 3 سالہ بچہ بیٹھا ہوا تھا جو مستقل کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، اور وہ پیاری آنکھوں والی لڑکی اب مستقل جواب دیتی جا رہی تھی۔ لڑکی کی آدمی کی طرف پشت تھی۔ کچن کاؤنٹر پر بیٹھے بچے کی آنکھیں اس دراز قد مرد جیسی تھی۔ وہ مرد آہستہ آہستہ کچن کی طرف آیا اور
लड़की के गिर्द बाजू हमायल करके उसके कंधे पर सर रख दी। मूसा चिल्लाने लगा, बाबा बाबा आ गए। अब आदम ने अपने बेटे को काउंटर से उतारकर डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर बिठा दिया था। नूर उसे केक और लजानिया की डिशेस दे रही थी जो उसने बनाई थी, और आदम टेबल सेट कर रहा था। आज उनकी शादी की 6ठी सालगिरह थी और वो लोग वेकेशन गुजारने स्विट्जरलैंड आए हुए थे। नूर दोबारा माँ बनने वाली थी। मूसा उनका पहला बेटा था जो शादी के 3 साल बाद पैदा हुआ था। खाना वगैरह खाकर मूसा को नूर ने सुला दिया था। थोड़ी देर बाद नूर सोफे पर बैठी टीवी चैनल सर्फिंग कर रही थी और आदम बर्तन धो रहा था। चंद लम्हे गुजरे तो आदम ने कॉफ़ी के 2 कप लाकर सेंटर टेबल पर रख दिए थे और नूर के बराबर में बैठ गया। नूर टीवी बंद कर चुकी थी। उसने अपना सर आदम के कंधे पर रखा और कॉफ़ी का 1 कप उठा लिया था। आदम ने हल्का सा बाएं तरफ झुककर उसका माथा चूमा था। खाना बहुत अच्छा बना था नूर। वो आदम की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। हैप्पी एनिवर्सरी आदम। आदम मुस्कुरा दिया। यू टू हनी, उसने हल्के से कहा था। 6 साल गुजर गए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कल हमारी शादी हुई थी। उसने सामने लगी बड़ी सी फोटो फ्रेम को देखते कहा, जिसमें नूर और आदम दूल्हा दुल्हन के रूप में साथ खड़े थे। इन दोनों के दरमियान कद का फर्क अब भी वाज़ेह था। बराबर में बहुत सारी तस्वीर थी जिनमें वो दोनों मूसा के साथ खड़े थे। मूसा और नूर की रैंडम तस्वीर को फ्रेम करके लगाया गया था। ये आदम की कुल कायनात थी। नूर ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा। अब वो सीधी होकर बैठ गई थी। आदम को देख रही थी। आदम के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें मालूम है, तुम और मूसा मेरे लिए कुल कायनात हो। उसने नूर के चेहरे पर आधी लड़ उसके कान के पीछे करते कहा। मैं कभी भी कहीं भी किसी के मुंह से ज़िंदगी, प्यार, मोहब्बत, दुनिया, कायनात जैसे अल्फाज सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद तुम्हारा चेहरा बनता है। जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी तमाम नेकियों का सिला बनाकर तुम्हें भेजा है। अल्लाह ने मेरा तमाम सुकून किसी एक शख्स को बना दिया है। उसने अब नूर को एडमायर किया था। यू नो व्हाट नूर, आई एम mesmerized एंड obsessed with you। उसका ये जुमला सुनकर नूर खिलखिलाकर हंसती थी। तुम तो बचपन से ही मुझसे ऑब्सेस्ड हो। उसने आदम को छेड़ने की कोशिश की। सच कहा, बिल्कुल सच कहा। मैं तुमसे बचपन से ऑब्सेस्ड हूँ। अब के दोनों मियाँ बीवी हंस रहे थे। गुज़िश्ता सालों में एच&बी टेक्सटाइल्स ने बहुत तरक्की की थी। ये जगह नूर को बहुत पसंद थी, तो आदम ने ज़ेडमार्ट में ये घर ले लिया था और वो दोनों अक्सर छुट्टियाँ गुजारने यहाँ आ जाया करते थे। ये मंजर इस्लामाबाद का है। एक लड़की ने बड़े बंगले के बाहर गाड़ी रोकी थी। इतने में एक 13-14 साल की लड़की, जो दिखने में आम सी थी, बाहर आई। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, 1.5 से 2 साल का होगा। इतने में पीछे से एक लंबा चौड़ा सा आदमी भी निकल रहा था। उसकी गोद में एक और 3-4 साल की बच्ची थी और वो चौकीदार को कुछ हिदायत दे रहा था। इतने में विनेश ने जोरदार हॉर्न बजाया तो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा था। विनेश अब के ड्राइवर सीट से पैसेंजर सीट पर आ गई थी। एएसपी अकरम ने आकर ड्राइविंग संभाल ली थी और हुरैन इन्हीं उनकी बेटी को विनेश के हवाले कर दिया था। पीछे मोमना 1.5 साल तहा को गोद में लिए बैठी थी। तहा उसे वाज़े तौर पर तंग कर रहा था। मम्मी इसको पकड़े, ही इज़ अनोइंग मी। विनेश ने तहा को गोद में लिया और हुरैन को मोमना के हवाले कर दिया। तहा विनेश और अकरम का सबसे छोटा और सबसे शरारती बच्चा था। मीटिंग कैसी रही? गाड़ी ड्राइव करते करते अकरम ने विनेश से सवाल किया था। और आज एच&बी टेक्सटाइल्स के कुछ नए डिज़ाइन लॉन्च करने के सिलसिले में मीटिंग अटेंड करने गई थी। इट वॉज ग्रेट, विनेश ने मुख्तसर सा जवाब दिया। विनेश का वजन बढ़ गया था, लेकिन वो फिर भी अपनी उम्र से बड़ी नहीं लगती थी। वो भरी भरी और सेहतमंद लगती थी, ना कि मोटी। उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा था। हम कहाँ जा रहे हैं? मुमना ने पूछा था। हम नानी के घर जा रहे हैं डार्लिंग। उसने चेहरे पर आती लट को कान के पीछे करते हुए कहा था। ज़रा मुझे भी तो कभी स्वीट हार्ट, हनी और डार्लिंग कुछ कह दिया करो, अकरम ने जलकर कहा। तो विनेश ने मुस्कुराहट दबाते उसे देखा। क्यों नहीं, शौहर मोहतरम, ज़रूर। उसकी बात सुनकर अकरम मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में वो लोग हसन जहांगीर के बंगले में थे। उस्मान और आवदा पिछले 10 सालों से वहीं रह रहे थे। विनेश अंदर दाखिल हुई तो हुरैन आवदा की गोद में चढ़ने के लिए मचलने लगी थी। तहा पहले ही उस्मान की गोद में चढ़ गया था। विनेश ने आवदा को इशारा किया और वो अकरम के साथ किसी कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो कमरा जाना पहचाना सा था। वो हुरैन का कमरा था। विनेश ने दरवाज़ा धकेला तो सामने बेड पर एक वजूद लेटा हुआ था। वो सो रहा था, बहुत लंबे अरसे से गहरी नींद में। मोमना भागते हुए आगे आई थी और हशाम के माथे पर हाथ फेरा था। हाउ आर यू हशाम अंकल? हम आ गए हैं। आप कैसे हैं? इस बार हम पूरे 2 हफ्ते बाद आए हैं। मेरे एग्जाम्स हो रहे थे ना। वहाँ एक और मर्द भी मौजूद था। वो काफ़ी वजी था, तकरीबन 24-25 साल का। उसने आकर मोमना के सर पर हाथ रखा। उस उसके हाथों पर नीली रगें काफ़ी नुमाया थीं। वो शख्स मुस्कुराया नहीं। उसने मुस्कुराना 10 साल पहले छोड़ दिया था, जब उसने अपना खानदान खोया था। विनेश ने पीछे से आकर हमजा के कंधे पर हाथ रखा था, तो उसने मुड़कर देखा। तासुरात अब भी सपाट थे। विनेश उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी, लेकिन वो नहीं मुस्कुराया। वो हंसना मुस्कुराना भूल गया था। विनेश की मुस्कुराहट सिमट गई थी। मीटिंग कैसी रही आपकी? अच्छी रही, काफ़ी अच्छी। उसने मुख्तसर जवाब दिया।
اب وہ لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، اسے کوئی اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ 25 سال کی عمر میں HBN ٹیکسٹائل کا CEO بن چکا تھا۔ وہ جا کر حشام کے سامنے اس کے پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ چند باتوں کے بعد چاروں نفوس باہر آ گئے اور حشام کا مشینوں میں جکڑا وجود وہیں رہ گیا تھا۔ یہ کوٹ کی راہداری کا منظر تھا۔ وہ سانولی رنگت اور بھرے بھرے ہونٹوں والی لڑکی تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے پروسیکیوٹر ولی خان چل رہا تھا۔ لارا اس سے ناراض تھی شاید۔ ارے میری بات تو سن لو، اب سیل ختم ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری اتنی ضروری کیس ہیئرنگ تھی، آج میں نہیں آ سکتا تھا۔ دلارا بے حد غصے میں لگ رہی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن تم مجھے سیل لگنے پر شاپنگ بھی نہیں لے جا سکے۔ عجیب میری ہی قسمت پھوٹی ہے کہ مجھے ایسا شوہر ملا۔ وہ مستقل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ولی 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور اس نے کوٹ بائیں ہاتھ میں ڈال رکھا تھا اور مسلسل دلارا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو دلارا پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ چند گھنٹوں بعد دیکھا گیا کہ دلارا بڑے ہی مسکراتے ہوئے مال سے باہر نکل رہی تھی اور اس کے پیچھے ولی نکل رہا تھا جس کے ہاتھ میں کافی سارے شاپنگ بیگز تھے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ولی اس حالت میں کیسے پہنچا؟ چلیں ہم چلتے ہیں 3 سال پیچھے۔ راہیل اس وقت رہا ہو چکا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے دلارا سدرا اور عروسہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے LLB کی ڈگری لے لی تھی اور ولی اور دلارا اتفاق سے کولیگز تھے۔ دلارا پہلے بھی راہیل کی شادی میں ولی سے مل چکی تھی اور کہیں نہ کہیں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ولی کو پرپوز بھی پہلی دفعہ دلارا نے ہی کیا تھا۔ ان دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ایک رات وہ دونوں ڈنر کر رہے تھے کہ ڈیزرٹ کا پہلا نوالا منہ میں لینے کے بعد دلارا نے بڑے ہی عام سے انداز میں پوچھا تھا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ولی پہلے تو ٹھٹکا پھر شرارت سے مسکرا دیا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تم مجھ پر لڈو، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسے کبھی بھی پرپوز کر دو گی۔ دلارا نے کندھے اچکائے۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ اس قدر حسین آدمی نے تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ کیا کر لیتا ہوں میں شادی؟ اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا۔ وہ حسین آدمی ایک عام سی دکھنے والی لڑکی کے نخرے اٹھانے لگا۔ چند ماہ بعد یہ ایک نجی اسپتال کا منظر تھا۔ آدم پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ آبدہ آپریشن تھیٹر کے باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور لب مسلسل ہل رہے تھے۔ عثمان کی گود میں موسیٰ تھا جس کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ نانا، بابا کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بڑا معصومانہ سوال کیا تھا۔ بیٹا، بابا ٹینشن میں ہے۔ بابا کیوں ٹینشن میں ہے؟ بیٹا، آپ کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اسی لیے بابا ٹینشن میں ہے۔ عثمان نے جواب دیا۔ نہیں نانا، ماما کی طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، وہ مجھے ایک سیکرٹ بتا کر گئی۔ موسیٰ نے بے حد رازداری سے کہا۔ ماما نے کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا، لیکن آپ میرے بیسٹی ہو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ عثمان کے کان کی طرف جھک کر بولا۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ عثمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نانا، ماما نے مجھے بتایا کہ وہ میرے لیے بیبیز لینے جا رہی۔ وہ 2 بیبیز لے کر آئیں گی میرے لیے۔ یہ کہتے ہوئے موسیٰ کی باتیں کھلی ہوئی تھی۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ عثمان قصداً انجان بنا رہا۔ بیبی تو لے کر آئیں گی، لیکن ایک ہی۔ عثمان نے اس کی تصحیح کی۔ موسیٰ کے چھوٹے سے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہیں، ماما مجھے جھوٹ نہیں کہتی، انہوں نے کہا کہ وہ 2 بیبیز لے کر آئیں گی۔ عثمان نے ہار مان لی تھی۔ اوکے، نانا کی جان، تمہاری ماما 2 بیبیز لے کر آئیں گی۔ اس نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ سامنے سے 2 نرسز گود میں ایک ایک کمبل میں لپٹے ننھے وجود کو لیے باہر آ رہی تھی۔ آدم ان کی طرف لپکا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ اس کے پہلے سوال نے نرس کو چونکا دی۔ لوگ عموماً پہلے بچوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پھر ماں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نرس مسکرا رہی تھی۔ بچوں کی ماں بالکل ٹھیک ہے اور بچے بھی بالکل صحت مند ہیں۔ اس نے گلابی مخملی کمبل میں لپٹا وجود آدم کی جانب بڑھایا، جو بالکل چھوٹی چھوٹی بری آنکھوں سے اسے غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے ہاں جڑواں بیٹیاں ہوئی۔ پیچھے سے آبدہ نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آدم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ آج اس کا انگ انگ سرشاری سے بھر گیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آج اللہ نے اسے ایک ساتھ 2 رحمتیں دے کر اپنی پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا تھا۔ اسے بیٹیوں کا باپ بنایا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھا۔ اب اسے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنی تھی، انہیں اتنا مضبوط بنانا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس معاشرے میں انہیں سروائیو کرنا سکھانا تھا۔ اس نے اس ننھے وجود کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ رونے لگی۔ اس نے فوراً نرس کو تھما دیا تھا۔ آبدہ نے بھی دوسری بچی نرس کے حوالے کر دی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے حورین اسپتال کی راہداری من کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ مومنہ بینش کے ساتھ تھی اور طہا ASP اکرم کی گود میں تھا۔ بینش اور مومنہ کے ہاتھوں میں گلابی غباریں تھیں جن پر مختلف سطر لکھی ہوئی تھی۔ کسی پر فیڈر بنا ہوا تھا تو کسی پر چھوٹا سا بچہ۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا گیا کہ اسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں نور بیڈ پر لیٹی ہنستے آبدہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ بہت سست اور کمزور لگ رہی تھی۔ باقی موسیٰ سمیت سارے بچوں نے کمرے میں شور غل مچا رکھا تھا۔ اکرم اور عثمان کیک کاٹ کر بچوں کو دے رہے تھے اور آدم اپنے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ لیے بیڈ پر بیٹھی
نور کو آبدہ سے باتیں کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کسی کو یاد نہ تھا کہ حشام اور حورین وہاں نہیں، صرف حمزہ تھا جو کونے میں بیٹھا تھا۔ اسے حورین یاد آ رہی تھی، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اگر آج اس کی بہن زندہ ہوتی تو وہ بھی ان خوشیوں کا حصہ ہوتی۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہوتی، وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا اور اکرم کی طرف کیا جو کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ مومنہ حمزہ کی طرف آئی اور اپنے کیک کی پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ حمزہ نے سائڈ سے تھوڑا سا کیک کھایا تھا۔ مومنہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اسے دیکھ کر حمزہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ارے حمزہ، تم مسکراتے بھی ہو؟ اسے حمزہ کو تنگ کرتے دیکھ کر پیچھے سے اکرم کی آواز آئی تھی۔ مومنہ، وہ تم سے بہت بڑا ہے، حمزہ بھائی بولو۔ مومنہ نے اپنے باپ کو حیرت سے دیکھا۔ نو بابا، میں حمزہ کو بھائی نہیں بول سکتی۔ اکرم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں بیٹا، کیوں نہیں کہہ سکتی بھائی؟ بیکاز آئی ایم گونا میری ہم وین آئی گرو اپ، کیونکہ میں بڑی ہو کر اسے شادی کروں گی۔ اس نے یہ بات اس قدر سنجیدہ چہرے اور عام سے انداز میں کہی کہ اکرم حیران رہ گیا۔ اتنے میں پیچھے سے عثمان کی آواز پر وہ سب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چلو حمزہ، تمہاری بھی فیلڈنگ سیٹ ہو گئی ہے۔ ان کے یہ کہتے ہی وہاں موجود نفوس کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ مینش حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ، اب تم مجھ سے بچ کر رہنا، میں بہت ہی سخت ساس بنوں گی۔ اس کی بات سن کر کافی عرصے بعد حمزہ دل سے مسکرایا تھا اور اس کے سامنے کھڑی مومنہ کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کسی اور ہسپتال کا منظر تھا۔ نرس نے گود میں ایک چھوٹا سا کپڑے میں لپٹا ہوا وجود لا کر راہیل کی گود میں دیا تھا۔ بیٹی ہوئی ہے، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسز عروسہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں روم میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ راہیل حیران تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسے اچانک اپنی بیٹی میں حورین کا چہرہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے منتیں کر رہی تھی کہ اسے جانے دو۔ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا دعا کرے کہ خدا اس کی بیٹی کو جیسے مردوں سے بچائے۔ اللہ نے اسے بیٹی دی تھی، وہ بیٹی کے لائق نہیں تھا۔ اسے اس وقت حورین کی آخری بات یاد آئی جس نے اس وقت بھی اس کے قدم زنجیر کر لیے تھے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت بے رحمی سے۔ آج بھی یہ الفاظ یاد کر کے اس کی روح کانپ گئی تھی۔ اس نے اس نازک سے وجود کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابھی تو ایک طویل زندگی گزارنی تھی اسے، گناہوں کے بوجھ تلے، گلٹ میں، ضمیر کی قید میں۔ یہ منظر ایک پاگل خانے کا تھا۔ وہاں ایک کمزور مفلوج سا وجود باتھ روم دھو رہا تھا۔ اس کے سر پر بال نہ تھے، ہاتھوں پر جگہ جگہ نیل تھے، کپڑے بے حد میلے کچیلے۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ شیشہ صاف کرتے اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اسے حورین کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کلیننگ برش چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ چیخنے لگا، الٹے قدم اٹھاتا ہوا دیوار سے جا لگا اور اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے اپنے آس پاس چھوٹی چھوٹی بچیوں کی لاشیں دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے ایک موٹی سی وارڈن اندر آئی۔ اس نے مصطفیٰ کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ اب بھی چلا رہا تھا۔ نرس نرس ادھر آؤ، یہ بوڑھا پھر سے پاگل ہو گیا ہے، دورہ پڑا ہے اسے الیکٹرک شاک تھراپی دینی ہے، لے جاؤ اسے۔ الیکٹرک شاک تھراپی کا سن کر وہ اور چلانے لگا، چیخ کر رونے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں لے کر جاؤ، مجھے درد ہوتا ہے۔ مگر اس کی کوئی سن نہیں رہا تھا۔ مصطفیٰ چلا رہا تھا لیکن اسے دو لوگ مل کر کرسی سے باندھ رہے تھے۔ عدالت نے شفیق احمد کو قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی، لیکن مختلف قانونی مراحل، اپیلز اور مرسی پٹیشنز کے باعث وہ تقریباً 10 سال تک قید بمشقت میں ڈیتھ رو پر رہا تھا، جہاں ہر دن اس کے لیے ایک نئی موت تھا۔ اور آج آخری دن تھا جب جلاد نے اس کے منہ پر کالا کپڑا پہنایا تھا، تو اسے سب کچھ دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اس کے سامنے صرف اپنے گناہ تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے محجوبین کا چہرہ تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، سفید لباس میں ملبوس، بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی دیکھ، مگر سننے سے پہلے اپنی گردن کے گرد پھندا تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ اچانک پھندا بہت ٹائٹ ہو گیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کا دل اور دماغ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ اسے پھانسی ہو گئی تھی۔ یہ منظر فارم ہاؤس کے باغ کا ہے۔ یہ وہی باغ جو بہت خوبصورت تھا، جو اکرم کے فارم ہاؤس میں تھا۔ وہاں ایک لڑکی جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور آدم اسے پیچھے سے جھولے دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس دفعہ جب جھولا پیچھے کی طرف آ گیا تو آدم نے نور کے بالوں میں سے جوڑا اسٹک نکال دی، جس کی وجہ سے اس کے بال جوڑے کی شکل میں قید تھے۔ نور کے بال کھل کر ہوا کے ساتھ اڑنے لگے تھے۔ اس کے پیچھے مڑ کر آدم کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اکرم اپنے تینوں بچوں کے ساتھ گھاس پر بیٹھا ہوا تھا۔ بینش دور کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس کے چہرے پر مطمئن تاثرات تھے، جیسے وہ اپنے رب کی بہت شکر گزار ہو۔ وہ وہاں کھڑے کھڑے کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا 22 سالہ بینش سوچ سکتی تھی کہ 32 سالہ بینش اس قدر خوش اور مطمئن ہے؟ وہ اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرتی ہے۔ 22 سالہ بینش کو لگتا تھا کہ وہ آدم سے کبھی موو آن نہیں کر پائے گی، لیکن 32 سالہ بینش جانتی تھی کہ اس نے موو آن کر لیا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اکرم کا میسج آنے پر اس نے موبائل کھولا۔ ایک مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی تھی۔
मुझे बुजुर्गों और बच्चों के सामने इस तरह मत घूरो बेगम। मैं आप ही का गुलाम हूँ, अकेले में घूर लेना। और सामने एक जुबान चढ़ाता है मुझे भी था। विनुष ने अकरम को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ दिलारा मुंह बसोरे बेंच पर बैठी हुई थी। उसके पैरों की तरफ वली बैठा था, उसे किसी बात के लिए मना रहा था। यार अब मान भी जाओ, कोई देख लेगा कि इस कदर खूबसूरत मर्द अपनी बीवी के कदमों में बैठकर उसे मना रहा। तो तुम ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो अजीब? दिलारा ने सुलग कर कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आधी जिंदगी तुम्हें मना दे ही निकल जाएगी। वली मनमनाया था। कुछ कहा तुमने? दिलारा ने आईब्रो उचकाई। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वली ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया था, जिसमें वो अब माहिर हो गया था। क्या काम? दिलारा को मनाने का काम। उस रात वो लोग घर आ गए। आदम और बच्चे बहुत थक गए थे। नूर और आदम की बेटियां सो रही थीं। आदम और मूसा नूर के बराबर में बेड पर सो रहे थे और नूर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। आज मैं अम्मी पापा और सारे दोस्तों के साथ बाहर गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मुझे सब कुछ ही तो कितना अच्छा लगने लगा है। मुझे आज भी याद है कि जब तुमने मेरे ग्रेजुएशन डे पर मुझे प्रपोज़ किया था, और तब से मेरी ज़िंदगी में बहार ही बहार है। मैं भूल चुकी हूँ हम किस चिड़िया का नाम है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने तो अल्लाह ताला से कभी अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में कोई दुआ नहीं की थी, कोई ख़ास ख्वाब भी नहीं सजाए थे। लेकिन शायद शायद अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया। अल्लाह पाक मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए इसीलिए मुझे किसी ऐसे शख्स के हाथों में नहीं सौंपा, बल्कि तुम्हें मेरा साहिबान बना दिया। और अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है आदम। मैंने कहीं पढ़ा कि किसी शख्स की आदत हो जाना उससे मोहब्बत करने का आखिरी दर्जा होता है। ये लिखकर उसने डायरी और पेन ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। वो ये जानती थी कि आदम सुबह वो डायरी ज़रूर पढ़ेगा। कि वही कमरा था जहाँ शाम बेड पर लेटा हुआ था। हमजा और बिल्किस उसके बराबर में बैठे थे। चंद साल पहले अबरार खान का इंतकाल हो गया था। बिल्किस अपनी अकलौती औलाद के गम में निढाल हो चुकी थी। अब उनकी आंखों ने बरसना छोड़ दिया था। हमजा ने हिशाम के सर पर हाथ रखा। आंटी, आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि इनकी हालत बेहतर हो रही है। ये हमें सुन सकते हैं। बहुत जल्द हिशाम भाई कोमा से बाहर आ जाएंगे और फिर हमारे साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। अबरार के इंतकाल के बाद बिल्किस वहीं रह रही थी और हर दफ़ा हमजा उन्हें ऐसी ही उम्मीद दिलाता था और वो अफसरदगी से मुस्कुरा देती। मगर हमजा नहीं मुस्कुराता था। अगर कोई 10 साल पहले वाले हमजा को देखता और अब इस हमजा को देख लेता, तो पहचान नहीं पाता कि ये वही हमजा है जिसका काम ही लोगों को तंग करना और हंसाना था। ज़िंदगी ने एक पल में उसके साथ ऐसा खेल खेला था कि वो हंसना मुस्कुराना भूल गया था। क्या पता आगे हशाम कॉमा से बाहर आ जाए। क्या पता कोई लड़की मुस्तकबिल में हमजा को हील कर दे। क्या पता किसी और दुनिया में हिशाम और हुरैन मिल जाएं। लेकिन क्या पता। बात यह मशहूर है कि इश्क में दिल चाक हुआ। इश्क अगर खाक ना कर दे तो इश्क खाक हुआ। दी एंड। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस नावल रविश दिल। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं एक नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।